مسلمان اور مسلمان کا مقصد یہ مسلسل جدوجہد کا نام ہے، مسلسل کوشش میں رہنا، اپنی روحانی ترقی کے لیے بھی، معاشی ترقی کے لیے بھی، دینی عروج کے لیے بھی، اسلامی اقدار کے لیے مسلسل کوشش میں رہنا، مسلسل دوسروں کو لے کے چلنے کے لیے، دوسروں کو پیغام حق دینے کے لیے، کفر کو پیغام دین دینے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا، یہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی طرف سے مقصد دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن یاد رکھنا تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو معروف کا حکم دینا ہے اور منکرات سے منع کرنا ہے۔ مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے۔ بے مقصد جب یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں۔ مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا، اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان۔ اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے، میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ۔ اب مقاصد جب تک پڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے۔ وہ ٹامک ٹونیا ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں، وہ ڈھونڈتا چکے ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں۔ مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی۔ آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ۔ لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا، پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا۔ آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے تھا جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے تھے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری کٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے۔ حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا۔ اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا، ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے۔ ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ بچہ ہمارا بھی روتا ہے، پر وہ کہتا ہے میں نے سیر کے لیے جانا ہے۔ مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا۔ پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے، میرے ساتھ جانا ہے۔ ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا، یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا۔ رونا تھا کہا جاتا ہے، ان کا بھی رونا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے۔ بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے۔ ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے۔ لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، لو بھائی لوگوں رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا ہوں۔ یار کوئی مقصد تو ہو، لو سنو بات بخاری میں موجود ہے،
ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. مشکل کام ہے؟ چلے آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا جائے. اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے. اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے. میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کو نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں. کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے. اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی. ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے. میں نے یار اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں. ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو. ایسے منہ فضول وقت گزرتا جائے. یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں. آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں. 2 نعمتیں کا حضور نے نعمتان، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت. یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت. ایک صحت اور ایک فرصت. اللہ نے فارغ وقت دیا تھا، یہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شغل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا. جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا. بیت گئے اوقات ہمارے. کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا. جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی. قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر گیا تو مجھے خبر ضرور کرنا. صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو. ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا. غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا. اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نہ دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے. اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے. کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا، کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے. حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے معبود پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اعزاز کے لیے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر. ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر. اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات کی تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو. حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ گئے، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. کریم محبوب علیہ السلام قبر پہ گئے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور حضور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں. حضور قبر پہ گئے، یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے. لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھئی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا. یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانو سجنا، پا جامیں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا. حضور تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے. نوجوانوں بڑا وقت ضائع ہو گیا.
بڑا ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے. یاد رکھنا، مجھے نہ بتانا، کسی دوست کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا، اور بڑا ضائع کیا. ہم ایک تو مقصد نہیں بنا سکے، دوسرا اپنے وقت کو صحیح مینج نہیں کر سکے. ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، بہت سارے کام ہم اپنے ذمے لیتے تو کر جاتے، لیکن وقت ضائع کیا. امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح دن چڑھتا ہے نا تو دن اعلان کرتا ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، آج کے بعد نہیں آؤں گا، کچھ کرنا ہے تو کر لو. آج جو دن آیا ہے نا، آج یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں آئے گا، کچھ کر لو. جس نے آج تلاوت نہیں کی اس کا یہ دن بغیر تلاوت کے گزر گیا. میرے عزیز، جس نے آج درود پاک نہیں نہ پڑھا، حضور کو یاد نہیں کیا، اس کا یہ دن گزر گیا بغیر درود پاک. جس نے آج سجدوں کی کثرت نہیں کی، یہ دن بیت گیا. دن کہتا ہے دوبارہ نہیں آؤں گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام رہنے دیں، کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے اگر یہ کام کل کروں گا تو جو کام کل کرنے وہ کب کروں گا؟ یہ کل پہ ڈال دوں گا تو جو کام کل کرنے وہ پھر کب کروں گا؟ وہ کل والا دن بھی پھر اسی طرح گزر جائے گا. 39 سال عمر پائی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. کتنی؟ ہلکا سا بولیے گا. 1 کم 40، 1 39 سال عمر. پچھلے بادشاہ ظالم تھے، یہ ان کے ظلم بھی ہو گئے. عوام کے ساتھ بڑی جگہ پہ وہ خیر نہیں کر پاتے تھے، جناب عمر وہ خیر بھی کر گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سارا حکومت کا نقشہ بھی بدل گئے. یہ 20 قرآن بھی پڑھ گئے اور کروڑوں دفعہ مدینے والے پہ درود و سلام بھی بھیج کے چلے گئے. عمر 39 سال پائی، عمر 39 سال پائی. بیت گیا ہمارا وقت. پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو بڑا کچھ ضائع کر رہا ہے. مزید نہ کرنا، مزید نہ کرنا. اپنے اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ اصلاح پذیر ہو تو ایک تو با مقصد، دوسرا وقت بالکل کسی موقع پہ ضائع نہیں کریں، کسی موقع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. حضور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اسے اپنے ہاتھ میں کر لو تو بڑی مشکلات کاٹ ڈالو گے، اور اگر تم نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہ کیا تو پھر وقت تو تلوار ہی ہے، یہ تمہیں کاٹ ڈالے گا، پھر تم کٹ جاؤ. جوان بالخصوص یہ ٹائم پاس یہ نکال دے. مزاج بن گیا ہے ہمارا شغل میلے کا. گپیں گھنٹوں بھی ہوں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. شغل میلے کا میں آپ کو پتہ ہے ہم غلام ہیں اولیاء کے، ہم صوفیاء کے نظریات کو قرآن و سنت کی ترجمانی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 20 لوگ اکٹھے ہو کے کسی جگہ ایک گلی سے نکلے ہو، کوئی پوچھے کدھر جا رہے ہو تو کہے ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں. 20 ہو کے نہیں نکلتے. لیکن اگر ٹھنڈے علاقے میں سیر کرنے جانا ہو تو 20 کی بس بھر جاتی ہے کہ نہیں؟ اگر کہیں فلانی جگہ میلہ لگا ہوا ہے تو پھر 2-3 گلیوں سے بسیں بھر جاتی ہیں کہ نہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے شغل میلہ بنا لیا ہے مزارات کو. شغل میلہ سارے رستے میں نماز نہیں پڑھی. کیا مزاج؟ وقت کو ضائع کر رہے اور بڑا زیادہ کر رہے، اور یہ پلٹ کر ہاتھ نہیں آئے گا. جن لوگوں نے کام کیا، ہمارا 1000 اختلاف ہے یورپ کے ساتھ، پر یہ بات تو مان جاؤ نا، انہوں نے اپنا وقت مینج کر لیا ہے، مینج کر لیا. ہم ابھی تک ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ناروں میں زندہ ہیں، انہوں نے مینج تو کیا. تیسری بات میرے عزیز اصلاح معاشرہ کے لیے جو بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ترجیحات کا تعین کرے زندگی میں. میری دراصل ترجیح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے. یہ ہمارے مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں، مجھ سے لوگ وقت لینے کے لیے آتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، خیر کے لیے آئے ہیں، ورنہ ہمیں کون پوچھتا ہے. تو میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں دوستوں سے کہ جو آپ محفل کرا رہے ہیں تو کوئی پس منظر بھی تو بیان کریں گے، مقصود کیا ہے. چلے اتنا ہی کہہ دیں کہ ثواب کی نیت سے کرا رہے ہیں، اللہ میں اجر دے گا. لیکن یہ کہ مقصود ہی نہیں پتا. جوانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، مقصود کا ہی نہیں پتا دراصل جانا کس طرف. اپنی زندگی میں ترجیحات، اور جب ترجیحات طے کریں تو ضروریات کو آگے رکھیں، فرائض کو ہمیشہ آگے رکھیں. جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں،
ان کو ہمیشہ پہلا درجہ دیں۔ بہرحال محفل کرانا مستحب ہے، اور نماز پڑھنا، آہستہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ نماز پڑھنا، ختم شریف دلانا بہرحال مستحب ہے، لیکن صحیح قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ضروری ہے۔ جو زیادہ ضروری ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ترجیحات اگر آپ لے آئیں گے نا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں توجہ سے ختم دلاتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا اس دفعہ ابا جی کے ختم پہ آپ کی باری ہے، پچھلے سال فلانے کو بلایا تھا، اس سے پچھلے سال فلانے کو۔ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ دعا کریں، آپ دعا کریں میں شروع کر دوں۔ تو میں کہتا ہوں اگر نماز کی دعا کرانی ہے گھر بیٹھے بیٹھے مجھ سے، تو ختم کی دعا نہیں گھر بیٹھے بیٹھے ہو جاتی، وہ بھی کر دیتا ہوں، یہیں سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ترجیحات ہمیشہ آپ کے جو ضروری کام ہیں یاد رکھ لیں، آپ کے مدرسہ بڑا ہی ضروری ہے۔ میں کسی کی تعریف بڑا کم کرتا ہوں، اس لیے کہ تعریف خوشامد بن جاتی ہے تو بندہ مشکل میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی میں آیا ہوں نا تو یہاں بچے صاف قرآن پاک پڑھ رہے تھے، میرے عاشیہ خیال میں یہ بات بھی آ سکتی تھی کہ قاری صاحب نے، حضرت صاحب نے چھٹی کیوں نہیں کرائی، مسجد میں محفل ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ میرا دل اتنا ٹھنڈا ہے، میں نے کہا یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، ان کو پڑھنا ہی چاہیے۔ یہ جو کام ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، ان کے گھر والوں نے جگر کے ٹکڑے دیے پڑھانے کے لیے، تو جو جس کام کے لیے بھیجے وہ کام ضروری ہے وہی نہیں کرنا چاہیے۔ ترجیحات تو طے کرے میرے بھائی، دراصل ترجیح کیا ہے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک بدو حضور کی بارگاہ میں آیا، سادہ بندہ، بال بکھرے ہوئے، حالت بڑی پراگندہ، مشکات میں حدیث ہے۔ اس نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، اسلامی احکامات بتائیں۔ تو حضور نے کلمہ شہادت کے بعد فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا، دن اور رات میں 5 نمازیں تیرے اوپر ضروری ہیں۔ اس نے عرض کی حضور کچھ نفل بھی پڑھوں؟ تو فرمایا اگر تو اپنی طرف سے پڑھے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد فرمایا سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنا۔ عرض کی حضور کچھ نفلی بھی رکھوں؟ فرمایا رکھے تو بڑا بہتر ہے۔ پھر فرمایا حج فرض ہو جائے تو پہلی فرصت میں کرنا، حضور کچھ ساتھ نفلی بھی کروں؟ فرمایا کرے تو اچھا ہے۔ پھر فرمایا زکوٰۃ دے، زکوٰۃ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ نفلی صدقات بھی کروں؟ فرمایا کرے تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے یہ باتیں سن کے نہ صرف فرائض کی تعلیم دی، فرائض کی۔ آج جو خطیب مجھے اور آپ کو نکتے سنائے ہم توجہ سے سنتے ہیں، اور اگر فجر میں امام صاحب وضو کے مسئلے بتائیں تو کہتے ہیں ایڈا عالم ہی نہیں، عالم تھے اسی جن نے کل بڑی اچھی تقریر کی تھی۔ اگر وہ آپ کو غسل کا طریقہ بتائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو علم کی شاید بات ہی نہیں۔ وہ نقطہ بیان کرنے والا، وہ جس کی آواز زیادہ بلند ہو رہی، آواز بلند ہونا زیادہ ضروری نہیں ہوتا، دلائل بلند ہونا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی دلیل کتنی مضبوط ہے یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، حج کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ترجیحات بتائیں۔ وہ شخص پتہ ہے حضور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے سنا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ گویا وہ مان گیا کہ میں ترجیح دوں گا فرائض کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی طرف دیکھ کے، فرمایا اگر یہ جو کہہ رہا ہے اس پہ ڈٹا رہا، جو اس نے کہا ہے اگر وہ سچ کیا اس نے، تو فرمایا پھر یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، پھر یہ فلاح پا جائے۔ آپ ترجیح ہمیشہ اہم کام کو دیں۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں میرے علماء اس کی ذمہ داری لیں گے۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے مزار پہ چادریں کتنی ڈالی ہیں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کی خدمت کی کہ نہیں کی۔ تو جو ترجیح ہے مزار پہ چادر ضرور ڈالیں، منع نہیں، پر یہ کہ وہاں وقت پہ جانا، وہاں ڈیوٹی ٹھیک کرنا اور اماں ابا گھر میں پریشان ہو۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا۔ میرے دوستو پتہ ہمیں کیا ہوا ہے؟ ہم نے نا باہر وقت بہت زیادہ دیا ہے، اور جو ہمارے گھر کے اندر ہماری ذمہ داریاں تھی نا، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے بہن بھائی، ان ذمہ داریوں سے نا ہم نے جان چھڑائی ہے، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے۔ بچے کو چیٹ کیا، بچہ تنگ کر رہا ہے، لگا دو گیم موبائل پہ، چلو ہماری جان چھوٹی، وہ جانے اس کا کام جانے۔
آپ اگر 10-15 منٹ بچے کو دیتے وہ آپ سے کھیلتا، وہ مانوس ہوتا. آپ کہتے ہیں وہ بڑا مصروف ہو، اور بھائی تو اتنا مصروف تو نہیں جتنے مدینے والے محبوب مصروف ہیں. لیکن رسول پاک کے تو کندھوں پہ امام حسن چڑھ کے سواری کیا کرتے تھے. حضور کی تو گود میں امام حسین کھیلا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حضور نے ان کے بازو تھامے، انہوں نے پیر پہلے حضور کے مقدس قدموں پہ رکھے، پھر انہوں نے اپنے قدم مبارک حضور کی مبارک پنڈلیوں پہ رکھے، پھر ٹخنوں پہ رکھے، پھر پیٹ پہ رکھے، پھر حضور کی زبان چوسنی شروع کر دی. تو کیوں وقت نہیں دے رہا اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم وقت دے پاتے اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو، پوتوں اور پوتیوں کو؟ وہ جو ہمارے لیے ضروری تھا وہ ہم سے مانوس ہونے کی بجائے کسی بد عقیدہ سے جا کے مانوس ہو جاتے ہیں. پتہ تب چلتا ہے جب سارا عقیدہ بگڑ جاتا ہے. اپنے گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ان کو ترجیح دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. وانا خیرکم لأہلہ، اور جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کرنے والا. ترجیح دیں. ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی پہ حج فرض ہے، وہ حج کرنے جا رہی ہے. یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے. اور میرا نام ایک غزوے میں لکھ دیا گیا ہے، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، نام میں نے لکھوا لیا ہے. حکم میرے لیے کیا ہے؟ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وہ صاحب استطاعت ہوگی، ظاہر ہے اس کے پاس مال ہوگا، وہ جا رہی ہے، اس کو جانا ہے، وہ تیار ہے، اور میرا نام غزوے میں لکھا ہے، تو حکم کیا ہے؟ دیر نہیں لگائی رسول پاک نے. حضور فرمانے لگے تو اپنا نام غزوے والی لسٹ سے کٹا، جہاد پہ نہ جا، بلکہ تم محرم بن کر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جا. وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیرے علاوہ کون محرم بنے گا اس کا؟ تو جو تیری ڈیوٹی کا کام ہے اسے تو کرنا، ترجیحی بنیادوں پر کام کو کریں. 4 باتیں ہو گئیں، ایک بات آخر میں 5ویں. ہم نہ بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، لفظ بھی کئی دفعہ تراش لیتے ہیں، جملے بھی بڑے اچھے ترتیب دے لیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نہ ہمارے لہجے سخت ہو گئے. ساری توجہ لفظوں پہ نہ دیں، کچھ لہجوں پر بھی دیں. لہجہ جو ہوتا ہے نا انسان کا، لہجہ یعنی بیٹے کو آواز دی، ابا جی نے کہا بیٹا، اس نے کہا جی ابا جی کیا مسئلہ، حکم کریں، ابھی تو میں گیا تھا. اس میں جملہ گستاخی والا کوئی بھی نہیں، پر لہجہ گستاخی والا ہے. ابا جی کیا حکم ہے؟ کوئی گستاخی ہے اس لفظ میں؟ ابھی تو میں یہاں سے گیا ہوں، کوئی گستاخی ہے؟ لیکن اس کا جو لہجہ ہے نا، چلیں میں آسان کرتا ہوں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. قرآن پاک میں حضرت لقمان اپنے صاحبزادے سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ سورہ لقمان کی بالکل ابتدا میں وہ آیات موجود ہیں. تو حضرت لقمان نے نا اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، کہا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. بیٹا لوگوں سے رخسار ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، منہ ٹیڑھا کر کے ترشروئی کے ساتھ بات نہ کرنا. ترشروئی، وہ بوڑھا سسر بوڑھی ساس بہو سے کہتی ہے پتر روٹی لانا، تو روٹی لائی ہے تو اس نے زور سے برتن پٹکا ہے زمین، پانی ڈالا ہے تو زور سے رکھا ہے، دروازہ تلخی سے بند کیا. بوڑھے تھے بیچارے، بیمار تھے، پریشان ہو گئے. شام کو بیٹا آیا تو رو پڑے، کہ پتر تیری بیوی بڑا پریشان کرتی ہے. تو اس نے کہا اپنی بیوی سے ادھر آنا. تو بیوی جواب میں پتہ کیا کہتی ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کہتی ہے ابا جی نو پوچھو میں آکھیا کی ہے. آکھیا واقعی کچھ نہیں سو. اگر وہ لفظ بتانا چاہے تو لفظ واقعی کوئی اس نے کہا ہی نہیں، تو بتائے کہاں سے؟ اس نے واقعی کچھ نہیں کہا. ابا جی سے پوچھے میں نے، کہا کیا؟ اماں جی سے پوچھے میں نے، تو کیا بتائے ابا جی؟ گلاس بولے گا کہ اس نے تلخی سے مجھے پھینکا تھا، کہ دروازہ بولے گا؟ اب وہ جو تلخی ہے نا، وہ رویے کی ہے. ہمارا نہ صرف مسئلہ، میں نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا پتر رخسار ٹیڑھا کر کے لوگوں سے بات، تھوڑا سا رویہ تو ٹھیک ہو نا. ہمارے رویے نا، کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ٹریفک بند ہو تو لوگوں کا رویہ دیکھنا، تھوڑی دیر کے لیے کسی جگہ اگر ٹھہرنا پڑ جائے تو مزاج دیکھیں لوگوں کا.
ہمارا آپ کسی سے نہ کسی کے بارے میں سوال کریں، پوچھیں سیاستدان کیسے ہوتے ہیں، پھر ہمارا رویہ دیکھیں۔ آپ پوچھیں پولیس والے کس طرح کے ہوتے ہیں، پھر دیکھیں رویہ۔ آپ پوچھیں تیرا کیا خیال ہے اپنے سسرال والوں کے بارے میں، پھر رویہ دیکھیں۔ چلیں آپ اچھے لوگ ہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے ہیں اور باوضو بھی ہیں، غلط بات تو کرنی نہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اگرچہ سننے بھی آئے ہیں، اگرچہ یہ کہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن رویوں میں وہ رنگ نہیں ہے۔ آواز دیتے ہیں تو اس انداز میں بعض لوگ اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے چودھری تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ تبصرے کا لہجہ ٹھیک، میرے لہجے میں غرور آیا تھا، تیرا حق تھا تو شکایت کرتا۔ اور میرے بھائی لہجے پر بھی تھوڑی توجہ دیں، انداز۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں کڑوا اس لیے ہوں کہ سچا ہوں، سچے بندے کڑوے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مثال ہی غلط ہے سرے سے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، سب سے زیادہ سچ حضور نے بولا ہے، پر وہ سچ اتنا میٹھا تھا کہ لوگوں نے دوڑ دوڑ کے اسے حاصل کیا ہے۔ سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے، کس نے کہہ دیا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ یہ ہم کڑوا بنا دیتے ہیں۔ ترش روئی تھوڑا سا نا لہجے پر بھی دیکھیں نا، ایک بیٹا ہے، لہجے کی بات ہے نا، والدہ نے، وہ بیچاری اماں کو ٹیلی فون آ گیا بیٹی کا کہ اماں جی 20,000 روپیہ چاہیے، میں مجبور ہوں، میں تکلیف نہ دیتی۔ تب وہ والد والدہ بیٹھے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، بیٹا پہلے زیادہ تنخواہ کوئی نہیں، خرچے پہلے زیادہ، کیسے کہیں گے؟ بڑی انہوں نے نا مشورہ کر کے، بیٹا آیا تو بڑے پیار سے پریم سے بات کی، کہ پتر دل تو نہیں کرتا، ہمیں تیرے حالات کا پتہ ہے، پر تیری بہن بیچاری کو نا 20,000 کی ضرورت۔ اب ایک لہجہ یہ ہے، اس نے کہا ابا جی کمال بات ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہی ہے، آپ مجھے روز تکلیف دیتے ہیں، پہلے اتنے خرچے ہیں، ابھی عید پہ دیا تو تھا 3,000 اس کے گھر پہ، پھر اس نے فون کر دیے، اسے بھی سوچنا چاہیے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے، ہم نے کیوں بات کی؟ نہ کرتے، کیا اس نے رویہ اختیار کیا؟ ایک رویہ یہ ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ ابا جی اور اماں جی نے بڑے چن کے جملے کا، بیٹا ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، دل نہیں کرتا، پر تیری بہن کس سے بات کرے، غریب ہے، اس نے کہہ دیا ہے، مجبوری ہے، اسے کو 10-20,000 چاہیے۔ تو بیٹا اٹھ کے قریب آ گیا، اس نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا، باپ کا ہاتھ چوما۔ اس نے کہا ابا جی آپ جھچک کے بات کیوں کرتے ہیں، 20,000 کی کیا بات ہوئی، میری جان بھی حاضر ہے، غریبی اور بات ہے، مجبوری اور بات ہے، پر آپ حکم کیا کریں، میں غلام ہوں آپ کا، آپ جھچک کے میرے ساتھ بھی جھچکیں گے، آپ کھل کے بات کریں، آپ کو فون کر دینا چاہیے، میں ادھار پکڑوں کچھ کروں، آپ جو کریں گے۔ روئے گا اس کا ابا بھی ساری رات، روئے گی اس کی اماں بھی ساری رات ہی، پر دعائیں مانگتی روئے گی۔ ابا دعائیں مانگتا روئے گا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو عطا فرما، روئے گا۔ رویے، لہجے، انداز، گفتگو، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا۔ بڑے بڑے وقت آئے نا، ان میں بدر بھی آیا، احد بھی آیا، احد میں شہادتیں بھی ہوئی، ان مواقع میں بڑا کچھ آیا، لیکن میں نے حضور کو 10 سال زیارت کرتا رہا، جب بھی ملا ہوں مسکراتے ملا ہوں۔ اور میں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے بھی زیارت کرنے گیا تو مدینے والے کو مسکراتے دیکھا ہے۔ تلخی بڑی ہے رویے میں، تلخی بڑی ہے مزاجوں میں۔ تو پھر اپنی بات ساری دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو زندگی با مقصد کریں، بے مقصد نہ کرنا، ورنہ آپ بلا وجہ کے پریشان رہیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس با مقصد زندگی میں پھر وقت ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اپنے سارے معاملات کو ترتیب دیں، اٹھنا کتنے بجے ہے، کھانا کتنے بجے، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 2 دن آپ کو فجر کے دن مشکل سے اٹھنا ہے، کسی کے اٹھیں گے 2 یا 3 دن، یا الارم آپ کو اٹھائے گا، تیسرے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دماغ خود بخود جاگ جائے گا۔ اللہ نے مزاج اس طرح کا بنایا ہے انسان کا، تو وقت نہیں ضائع کرنا۔ تیسری بات یہ کہ ترجیحات کا تعین کرنا ہے، ترجیحات کا، جو فرائض ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو واجبات ہیں وہ بہرحال پہلے ہیں، جو حقوق العباد ہیں وہ بہرحال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، تو ایک بندہ آ کے مسجد میں بڑا پریشان ہو کے بیٹھ گیا، تو فرمایا او بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور بڑا پریشان ہوں، ایک بندے کا قرض دینا ہے اور مجبور ہوں، دے نہیں پا رہا،
آپ فرمانے لگے میں تیرے لیے کوئی بات کروں تو تیرا کام بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور اگر کر دیں تو بڑی بات ہے۔ اعتکاف بیٹھے تھے، جوتے پہنے مسجد سے باہر نکل آئے، وہ بندہ کہنے لگا حضور رکے رکے، شاید آپ کو یاد نہیں رہا آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رو پڑے اور حضور کی قبر نور کی جانب اشارہ کر کے کہنے لگے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، میں نے مدینے والے حبیب سے سنا ہے کہ جو کسی بھائی کی ایک مشکل حل کر دے اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ تو جو وقت ترجیح طے کرنے کا تھا میں نے طے کرنا، اس وقت ترجیح تجھے مشکل سے نکالی۔ حقوق العباد اگر ترجیح ہے تو اسے طے کرے، فرائض ترجیح ہے تو اسے طے کرے اور اپنے رویوں کو اچھا رکھے۔ صبر بڑا حسن ہے، صبر میں بڑا کچھ پنہا ہو جائے گا، بے صبر آدمی چند قدم بھی نہیں چل سکے گا، تھک جائے گا۔ انسانی زندگی اثرات لیتی ہے، اچھے اثر بھی ہوتے ہیں، برے اثر بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو موسم کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر اس کے خاندان کا اثر بھی ہوتا ہے، انسان پر صحبت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان پر اس کی نیکی کا اثر بھی ہوتا ہے اور گناہوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ نیکی دل کو سکون دیتی ہے، گناہ انسان کو پریشان کر دیتے۔ نیکی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی، پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کا حل کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے، حالانکہ جب گناہوں کی بیماری لگے تو اس کی شفا توبہ میں ہوتی، اس کا حل اللہ کے حضور معافی مانگنے میں ہوتا ہے، پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی۔ ہر انسان اچھی ٹھنڈی خوبصورت سکھ والی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملہ صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے وہ والی زندگی اسے دے۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دو کہ آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہو، اس کے اندر آزمائش ہو۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ قوم نوح کا ذکر فرمایا قرآن پاک نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے 1500 سال سمجھایا ہے۔ کچھ لوگوں نے 950 سال لکھا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا 1500 سال عمر ہوئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی سزا نہیں دیتا، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ رب کریم اس طرح بھی فرماتا ہے کہ جب بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔
بندہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ تو ہے نا کہ میرے اندر کہ میں جدھر جاتا ہوں خیر ہی خیر ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہے، حالانکہ اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے. اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے. گناہوں کی سزا کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے متنبہ کرنا، تنبیہ کرتا ہے اللہ، بندہ متنبہ ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مطلب دینا، اور ایک تیسرا ہوتا ہے اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے. تھوڑا سا سمجھیے گا، انسان پر کوئی آزمائش آئی، فوراً اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا. ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے، چلے بول دے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی، یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں، آج کچھ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. آتی ہے اندر سے آواز. میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں، اس لیے تصدیق. کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی. جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے سمجھ، پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا، یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے قلیل. یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے، انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت مانگ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے. واپس آئے، خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں وہ کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دو، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے. تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے. لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دینے، اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے، وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نظر فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کیا آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی، جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کرو چیزوں. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بے زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے. یہ مہلت ہے، مہلت کے میں سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا 1 کروڑ روپیہ 6 اولادیں. ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پچھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی. یہ جو سگا بیٹا
बूढ़े बाप के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं लेता तो इसको अजाब नहीं समझते? ये जो उम्मत की बेटियां, उम्मत की बच्चियां, हमारी बच्चियां, एक एक साल के अंदर 75,000 हजार बच्ची एक एक डिवीजन से भाग के शादी कर रही है और एक एक सूबे से, तो इसको आप अल्लाह का अजाब नहीं समझते? ये मामूली बात है? नहीं नहीं, हमारे रंग हो रहे, हम बड़े स्मार्ट हैं। 1500 साल बोला थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। कितने साल? बदल के बताइए, बदल के दोबारा बोलिए। 1500 साल। कोई आदमी अपनी स्मार्टनेस पे खुश ना हो जाए कि 20 साल हो गए, मैं तो नाफरमानी भी कर रहा हूँ, रोटी भी पक रही है, मैं तो हराम भी खा रहा हूँ, फिर भी सब ठीक है। 1500 साल मुहलत दी। फिर हजरत नूह कहने लगे, अल्लाह मैंने तो बड़ा समझाया, नहीं बाज आते। तो रब करीम ने फरमाया कश्ती बनाओ। अल्लाह के पैगंबर कश्ती बनाने लगे तो कौम मजाक उड़ाने लग गई। अब क्या करने लगे हो? अब कश्ती बनाने लगे हो, खैर तो है, कौम मजाक उड़ा रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का आपने कश्ती बनाई, पानी कहां से निकला? ना बारिश हुई, न सैलाब आए, एक तंदूर था, उसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो। कभी तंदूर से भी पानी निकला है, और जब निकालने वाला चाहता है तो वहां से भी एक तंदूर से पानी निकला। इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला कि कौम सारी डूब गई। कुरान मजीद के सफ़हात शहादत देंगे कि हजरत नूह की कौम का बच्चा बच्चा बह गया, बच्चे सिर्फ वो थे जो हजरत नूह के साथ हो गए, तबाह हो गई। अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज। 1500 साल नेमत मिले और तू फिर भी कहे रब बड़ा करीम है, माफ कर देगा। 1500 साल तुझे गुंजाइश दे और तू कहे कोई नहीं, बात माफी मिलनी चाहिए अभी भी। मेरे भाई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, हजरत सालेह ने तबलीग शुरू की तो कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाओ। आज तो ना लोग मौजज़े मांगते, आज भी लोग करामते और मौजज़े, अल्लाह माफ करे, जो चीजें मौजज़ा है तो हो नहीं ना सकता, लेकिन आज भी लोग, आप यकीन करें, कहते हैं ये बड़ी नमाजें पढ़ता है तो फिर बख्शा क्यों नहीं गया, फिर क्यों नहीं मन्नू सलवा क्यों नहीं उतरा इस पर, फिर मैं भी उसी तरह लूं। क्या इसके अंदर खूबी आ गई? मौलवी भी वैसे ही है, शूरी भी वैसे ही है। लोग मान नहीं रहे, लोग दलीलें मान नहीं रहे, अभी भी लोग बहस नहीं करते। क्या फर्क आ ले रही? वैसे नहीं है सारे। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हमें सामने वाले की तरफ देखकर सही होने का हुक्म नहीं है, हमें अपनी इस्लाह का हुक्म है। अपनी तरफ देख के अपने आप को ठीक करने का। इल्जाम लगा के गुजर जाना, इसका कोई मतलब? सुनो और याद रखो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाए, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहाँ से पैदा होते हैं? कहा ऊँटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊँटनी पैदा करके दिखाता हूँ। कहाँ से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊँटनी निकली, और ऊँटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा, और ऊँटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देख तो लिया यही से, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊँटनी। ऊँटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। किसकी ऊँटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊँटनी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए। कहने लगे जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं ठीक। दूध देना तो ठीक है पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ न कहना, अल्लाह की ऊँटनी है। मैं कहा करता हूँ उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेअदबी की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की टांगे काट ली सालेह अलैहिस्सलाम की। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पर छुरियां लगाई। ऊँटनी जब मर गई, ऊँटनी अल्लाह तबारक व तआला की वो ऊँटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलजले आएंगे और जब उनका जलजला आना है, जलजला आता है ना, क्या करती है कौम? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे जारी हो जाते। बल्कि एक दफा ऐसा भी हुआ कि मस्जिदों में ऐलान होने लगे जलजला आ रहा है। जो फजर के लिए नहीं उठे जलजले के लिए वो भी उठ गए।
جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا ساری قوم تباہ ہو گئی۔ بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے؟ حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی؟ میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے۔ ایک آج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے، اس کے باوجود وہ گئے۔ بوڑھے آدمی، جاگ کے بیٹھیے بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں مینا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا۔ کس کفن سے حج کیا، بڑھاپے میں پیسے بھی لگائے، اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے کہہ دیا تو مشرک ہے۔ تو میری روح کانپی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی؟ اس کی عمر میں، کس بڑھاپے میں، کہاں سے چلا، کہاں آیا؟ یہ مشرک ہوتا تو کسی مندر میں جاتا، یہ مشرک ہوتا تو کسی گرجے میں جاتا، یہ مشرک نہیں، یہ مومن ہے۔ اور یہ وہ والا مومن ہے جس کے سینے میں دل جب دھڑکتا ہے تو خالی دھڑکتا نہیں، ساتھ میں محمد عربی پہ درود و سلام بھی پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ اتنی بڑی گستاخی کرتے، جو روضہ رسول پہ آیا مشرک ہے۔ میں نے تو ایک مولوی کو صاف صاف کہا تھا، میں نے کہا اگر میں مشرک ہوں تو نکالو، مشرک کا داخلہ تو یہاں ویسے منع ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی زبان کا پاس کرو کچھ۔ اتنا ظلم، اتنی بڑی فرقہ واریت امت میں، اتنا امت کو تقسیم کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جہاں سے اتحاد کا پیغام دینا چاہیے وہاں سے تم لوگوں کو فرقے کا پیغام دیتے ہو، ایک مقصود فرقے کی تبلیغ کرتے ہو۔ خدا را، تو میں کہہ رہا ہوں ناقت اللہ کی بے ادبی پہ عذاب آتا ہے، تو اولیاء اللہ کی بے ادبی میں نہیں آتے؟ داتا صاحب ساری دن کی تبلیغ کرتے رہے، ایک آدمی نے اٹھ کے کہہ دیا جناب وہ تو شرک کا اڈا ہے، تو رب کریم ناراض نہیں ہوتا ان باتوں سے؟ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان چیزوں سے عذاب آتا ہے اور آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سے، قوم لوط پہ بھی عذاب آیا، ہم جنس پرستی، مرد مردوں سے بدکاری کرتے، حضرت نوح نے سمجھایا کہ یہ کام درست فطرت کے خلاف ہے، یہ کام درست نہیں۔ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو زمین اور آسمان کانپتے ہیں۔ اب میں کیسے کھول کے بتاؤں، میرے پاس اعداد و شمار ہے کہ پاکستان کے اندر اس کام کی کیفیت کیا ہے، اور کس طرح کر کے لوگ، میں تو رونا روتا رہتا ہوں داڑھی کا۔ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں حضرت صاحب پہلے بھی آئے تھے تو داڑھی کی بات، پھر بھی آئے تو داڑھی کی بات، تو میں رونا روتا ہوں۔ اس لیے روتا ہوں کہ جو کلین شیو نوجوان ہوتا ہے وہ امرد کے حکم میں ہے، اس پر وہی حکم لگتا ہے جو عورت پہ لگتا ہے، اس کے ساتھ مرد کا اٹھنا بیٹھنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح عورت کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا وہ کتنا خوبصورت نوجوان جا رہا ہے، تو آپ فرمانے لگے تو حافظ قرآن نہیں؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے جا اپنے حفظ کی خیر بنا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس بغیر داڑھی والے کلین شیو نوجوان کو بری نظر سے دیکھا، مجھے قرآن پاک ہی بھول گیا، سارا قرآن پاک بھول۔ اور کتنے سال میں دعائیں کرتا رہا، بیت اللہ کے طواف کرتا رہا، میں یاد بھی کرتا تو نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اب تو ہمارا نعت کا بیوٹی پارلر سے ہو کے آتا ہے، ہم کسی اور کو کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام، وہ نظام، وہ طریقہ کار جس کا حکم تھا شریعت میں، قوم لوط پر عذاب آیا۔ صحیح بیٹھتے ہوں گے بچے جو موٹر سائیکلوں پہ بیٹھتے ہیں، میں نے گجرانوالہ کی سڑکوں پہ بچوں کو، نوجوانوں کو جو تماشے کرتے سرے عام دیکھا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے، تو کوئی روکنے والا نہیں، شغل ہو رہا ہے، ہنس رہے ہیں، اور سامنے عورتیں بھی ہے، سب ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف کی بات۔ حضرت نوح کی قوم یہ کام کرتی تھی، قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حضرت نوح نے سمجھایا، فرمایا رب کریم نے تمہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائز طریقہ عطا فرمایا، عورتوں سے نکاح کرو، اور اس نکاح کی برکت سے جو اللہ تمہیں اولاد دے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باعث بخشش بھی فرمائے گا۔ لیکن جب قوم نہ مانے تو جو قوم میں لمٹ کا عمل کرے اس کا علاج قرآن میں بیان فرمایا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے، ابھی پتھر برسے، پتھر برسے،
اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ نہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ بددیانتی کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ میں نے کہا تھا شب قدر کی رات کہ یہ کوئی تماشا ہے کہ شب رات آئی تو ساری رات روتے رہے، یا اللہ معاف کر دو، یا اللہ معاف کر دے، رو رو کے چیخے مار مار روئے۔ شب قدر آئی تو پھر چیخے ماری، ساری رات روئے۔ تو جس بندے کا پروگرام ہی نہیں سویرے بدلنے کا، دکان پہ بیٹھ کے پھر وہی ناپ تول میں کمی، پھر وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو وہ فوڈ کے اسپیشل لوگ تمہیں لکھا تھا مہربانی کرو ملاوٹ ہی اچھی چیز کی کر لو، مرچ میں کیری تو نہ ملاؤ اینٹوں کی، وہ تو بیمار کرتی ہے، وہ تو خون کی آنتوں کو روک دیتی ہے۔ وہ کہنے لگا، اور وہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون کون سی چیز ملائی جا سکتی ہے، وہ ملا لو۔ خدا را اس قوم پہ رحم کرو، مہربانی۔ ایک دوست ہے ہمارے، میں وزیر آباد میں ان کے گھر بیٹھا تھا تو ایک میڈیکل، میرا کسی شخص پہ اعتراض کرنے کا میں مجموعی بات کرتا ہوں۔ میں ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ فضل کرے سچ مچ کے نیک ہیں، اچھے لوگ۔ تو بچے کا میڈیکل سٹور ہے، تو والد بیمار ہو گیا ہے، تو کہتا ہے ابا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کو ڈرپ لگنی ہے، تو سگے باپ کو ڈرپ لگانے لگا۔ تو باپ کیا کہتا ہے پتر تیری مہربانی مینوں کوئی اصلی لائی، اور نہ لائی جڑی لوکاں نوں لانے۔ اب وہ پیار سے سنا رہا ہے بات۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے نا، ڈوب مرنے کا مقام، کہ جس ملک کے اندر دوائی بھی صحیح نہ بکے، اصلی نہ ملے دوائی بھی، اور پھر وہ قوم کہے کہ ہم نے تو پورے روزے رکھے، ہم نے تو بڑا صدقہ اور خیرات کیا، دوائی بھی اصل نہ ملے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بتا عذاب کس طرح کا بھیجا۔ شدید گرمی ہوئی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، سارے آمین کہہ دیا۔ دیکھیں کتنا اچھا موسم کر دیا رب کریم، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ شدید گرمی کی لہر آئی، باہر اتنی گرمی ہوئی کہ لوگ اپنے گھروں میں گھس گئے۔ جس طرح سورج کی شعاعیں گھروں کے اندر داخل ہو جاتی، اس طرح گرمی کی لہر اندر داخل ہوئی۔ اور جس طرح کسی کو آگ لگ جائے تو وہ آدمی اچھلتا کودتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ اچھلنے لگے اور اچھل کود کے مر گئے۔ جرم کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے۔ حضرت داؤد کی قوم بھی تباہ ہوئی، جرم کیا تھا؟ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی تو یہ پکڑتے تھے۔ حکم ہے نا مسلمان کو نماز کے ٹائم کوئی اور کام نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال ہے مسلمان تو فٹافٹ آ جاتے ہیں، سارے پہنچ جاتے ہیں نا مسجدوں میں۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہیں آپ، کیوں نہیں پہنچتے؟ اگر حضرت سیدنا، اور پتہ ہے انہیں سزا کیا ملی؟ اللہ نے فرمایا اس ٹائم عبادت کرنا ہوئے کام نہیں کرنا، وقت نہیں ہے کام کا۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، 12,000 منٹ تھے، پتہ ہے مالک نے سزا کیا دی؟ بندر بنا دیا اللہ کریم۔ قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا، بعد والوں کے لیے بھی عبرت، نشان عبرت بنا دیا۔ بندر بن گئے، اور جو ان کے دوست جو بچ گئے تھے ان کے پیر چومتے تھے، روتے تھے۔ 3 دن بندر بن کے زندہ رہے، پھر اللہ نے سب کو اجتماعی موت دے دی۔ اگر مسلمان سے اللہ کہے کہ نماز کے ٹائم کاروبار نہیں، جمعے کے ٹائم کاروبار، تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب بچے ڈیوٹی لگاتے، ہاں عذاب آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ میں نے دیکھا یہ منظر، اس وقت پتہ چلتا ہے جب بچے کسی ملازم 6,000 کے کی ڈیوٹی لگاتے، کہتے ابے کا دھیان رکھنا، ہم دکان پہ بیٹھنے لگے۔ پھر اسے سمجھ آتی ہے اگر میں نماز کے ٹائم مسجد میں ہوتا تو آج میری اولاد میری خدمت میں ہوتی۔ میں نماز کے ٹائم مسجد نہیں گیا تو بچوں نے 6,000 کا ملازم بٹھایا ہے، ابا جی کا خیال رکھ، ایک نس بلائی ہے تو خیال رکھ۔ کدھر ہوتے ہیں مسلمان نماز کے ٹائم؟ ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے، سنیں، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے مسلمانوں کے 3 خدا ہیں۔ مسلمان اڑ گیا، کہنے لگا نہیں ہمارا تو ایک ہے، کہا نہیں 3 ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارا ایک ہے، کہنے لگا نہیں میں ثابت کرتا ہوں، ایک تمہارا خدا 5 نمازوں کا ہے، ایک رمضان کا ہے، ایک عید کا ہے۔ لگتا ہے معاذ اللہ عید والا زیادہ تگڑا ہے، تم زیادہ آتے ہو، رمضان والا لگتا ہے اس سے کچھ کمزور ہے، تم تھوڑے آتے ہو، اور 5 نمازوں والا شاید سب سے کمزور ہے۔ بات عقل کی ہے کہ نہیں؟ اس نے اعتراض ٹھیک کیا، تو مسلمان کو چاہیے نا خیال کرے۔ ایک یہودی نے لکھا تھا، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جس دن جتنی جمعے میں ہوتی ہے،
उस दिन ना कोई यहूदी साजिश करेगा ना कोई ईसाई तलवार निकालेगा। शर्त यह है कि ये उसी तरह फजर पढ़ने आए जिस तरह जुमा पढ़ने आते हैं। तो फिर कोई शख्स भी इनको किसी जगह शिकस्त दे सकता तो अपने हमारे गुनाह हमें परेशान करते। ये जितनी आजमाइशें इनके पस मंजर में गुनाह है, हमारी जिंदगी के अंदर जितनी तकलीफें, हमारी परेशानियों का सबब हमको मिले। बहुत सारी जगहों पे हम गलती करते हैं, उसकी हमें सजा मिलती। गलती की सजा। एक नौजवान ने मुझे बड़ी गहरी बात सुनाई, मेरा करीबी ताल्लुक था। कहने लगा घर में बड़ा मसला है, बड़ी परेशानी है, माँ और बीवी का माहौल इतना सख्त हो गया है कि निमट नहीं सकता। आप यकीन करें, मैंने डिटेल से सारी चीज को स्टडी किया, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, फिर भी मैंने उस फैमिली को पूरा पढ़ा। तो गलती नौजवान की निकली, ना उस पर अम्मा एतबार करती है ना बीवी एतबार करती है। उसने झूठ बोल बोल के इस तरह की माहौल पैदा कर दिया है कि कोई उस पर एतमाद करने को तैयार है। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात करूं, पता है घर में माहौल कब खराब होता है? बाहर वाले हमारी तकरीर सुनते हैं, घर वाले हमारा अमल देखते हैं। जब वो देखते हैं ना कि ये किस तरह का शख्स है, इसके रवैये, इसका किरदार, इसका लबो लहजा कितना बुरा है और ये किरदार का कितना कमजोर है। आला हज़रत फरमाया करते थे, नेक वो होता है जिसकी तन्हाई साफ सुथरी होती है, इसलिए माहौल बिगड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास जाता है उन्हीं का हो जाता है, वो कहीं और के काबिल क्यों भला? इसलिए कि उनके किरदार में ठंडक देखता है, उनके लबो लहजे में मिठास देखता है, उस शख्स में इतनी खूबसूरती देखता है कि उसी का बन जाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदम के पास एक नौजवान आया, कहने लगा मैं गुनाह करना चाहता हूँ। फरमाने लगा बिल्कुल कर, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क खाना छोड़ दे और गुनाह कर। कहने लगा ये नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल फिर इस तरह कर, रब की जमीन पे ना रहे, किसी और की जमीन पे चला जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। फरमाने लगे चल अल्लाह की छत से निकल जा। कहने लगा ये भी नहीं हो सकता। तो आप रो पड़े। फरमाने लगे फिर जनाब इजराइल जब आए तो उनसे कहना मुझे 2-3 साल की मोहलत दे दे, पिछली मेरी गुनाहों में गुजर गई, मैं जरा 3 साल इबादत कर लूं। तो वो शख्स भी रोने लगा, कहने लगा हुजूर वो मोहलत नहीं देते, वो जब लेने आते हैं तो फिर लेके अल्लाह ताला ने जब इंसान बनाना चाहा ना तो जनाब जिब्रील को कहा मिट्टी लेके आ जमीन से। हजरत जिब्रील ने मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, इसे जुदा न कर। तो जनाब जिब्रील छोड़ के चले गए। हजरत मीकाईल को भेजा, मिट्टी ला, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की मिट्टी रोने लग गई, छोड़ के चले गए। जनाब इजराइल को भेजा, मिट्टी पे हाथ डाला तो बाकी की रोने लग गई, छोड़ के न जा। तो हजरत इजराइल फरमाने लगे तेरा रोना देखो कि रब का हुक्म देखो। वो ले गए, जब पेश की तो रब करीम ने फरमाया इजराइल जान निकालने की ड्यूटी भी तेरी, तो मिट्टी को ले आना, बाकी मिट्टी रोती भी रहे तो रोती रहे। जब मेरा फैसला आ जाए तो फिर उसमें कोई गुंजाइश, हम खाते भी अल्लाह का है, नाफरमानी भी उसकी करते, जमीन पे भी उसकी चलते हैं, नाफरमानी भी उसकी करते, हुक्म किसी और का मानते, छत पे रब करीम की रहते। इस तरह निजाम नहीं चलता। मेरे भाई याद रख लो, गुनाहों की सजा मिलेगी, जिंदगी तंग हो जाए, यहाँ भी आजमाइश होगी और वहां भी। मैंने दर्स में कहा था, फिर बात कहता हूँ, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, तवज्जो है मेरी बात पर। दुआ फरमाया करें कि जो कुछ हम नजर आते हैं अल्लाह हमें वैसा बनने की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह वैसा बनने की, ये मुश्किल मामला है, मुश्किल। लेकिन एक आदमी सियासतदान है, उसने बड़े अच्छे नारे लगाए, इनकलाब आ जाएगा, मैं गरीब का भला कर दूंगा, मैं यतीमों के सर पे हाथ रखूंगा, मैं मजबूरों की मदद करूंगा, मैं दुखियों की मदद करूंगा, मजदूरों को। उसने अच्छे अच्छे नारे सिखाए, अच्छा अच्छा उसने पैगाम दिया। अंदर उसके हुए था कि इक़्तिदार मिलेगा तो मर्जी करूंगा। लोग उसके गिर्द भी गए, उसकी गाड़ी के पीछे भी भागे, लोगों ने उसके नारे भी लगवाए, जेब से पैसे लगा के उसके पोस्टर भी शाया किए। लोग उसके गर्विदा हो गए, ये मैंने पूरी, और मेरी कौम ने तो बेचारी ने कई दफा धोखे खाए। जिसने नारा लगाया गरीब उसी के पीछे मसीहा बन के चल पड़ा। आज धोखा दे लिया, लोगों ने पीछे लगा लिया। ये बताओ अगर राज खुल जाए, अगर राज खुल जाए कि ये धोखा दे रहा है, ये फरेब कर रहा है, तो लोग उसका क्या हाल करेंगे? ये राज कयामत में खुल जाएगा, कयामत में ये राज ये खुल जाएगा, ये धोखेबाज था। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जलज़ला आएगा जैसे उसका आना ठहरा, व अख़रजतिल अर्दु अस्तालहा, जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी। इससे मुराद क्या है कि जमीन पे जो जुर्म हुए जमीन बता देगी, बाहर निकल आए।
وقال الانسان مالا, انسان کہے گا اسے کیا ہوا, یہ تو سب کچھ بتا رہی, بےروزگار نکال دے گی. ایک آدمی پیر طریقت بن کے بیٹھ گیا, جو وقفہ پہن کے بڑی پگڑی باندھ کے بیٹھ گیا, اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا. لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, پیچھے لگ گئے, خدمت کرنے لگے, جیب سے نذرانہ دینے لگے. اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے, خانقاہ کی خدمت ہونے لگی, مہمان اس کے آتے, نوکری کوئی اور کرتا. میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں. ڈیوٹیاں لوگ کرنے لگے, حالات بدلنے لگے, لیکن اس کے اندر تو چور تھا, وہ تو دکاندار تھا. تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے, انہیں تو اجر ملے گا, لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہو. اس کا جب راز کھلے گا تو بیڈوی ایک میری طرح کا دیندار تھا, جو چہرے کا تو نیک تھا, اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا. ایک طوائف گزر رہی, اس نے اس کو تبلیغ کر دی, آنے لگا بس کر دے, سیانی بن جا. تو کسی دانشور نے لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا. اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں, تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کہ نہیں. اس بندے نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے گر پڑا. لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بے ہوش ہو گیا. تو اس نے کہا نہیں, آج طوائف کی بات سنی, طوائف کی, اور وہ عجیب بات کر گئی ہے. وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں, تو بھی تو بتا, تو بتا نا کہ تو دستار امامت پہنتا ہے, جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کہ نہیں. یہ وقال الانسان مالا, یہ راز قیامت میں کھلے گا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا اپنی زبانوں سے, ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں, گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو جھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرام الکاتبین سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا. اور سن لو, لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو تھوڑی سزائیں اللہ دے گا. ایک تو جوان موتیں آئیں گی, جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گئے. اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا. ایسے امراض پھوٹ پڑے ہوئے. اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محظوظ ہوتے, پر میں نے اس جمعے میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ہمیں خاص ضرورت ہے. بھائی دیکھے تو صحیح, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے. اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعائیں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا. عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی. کیا خراب ہو بولیے گا, نیت بھی خراب ہو تو سزا. حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے, خوبصورت باغ ہے, مالٹے کا کنوں کا باغ, بڑا پیارا. بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں. بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا, عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا, کسان تھا. اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے. ایک دو اور لایا, کھائے, بڑے میٹھے, بڑے پیارے, بڑے توانا, بڑا مزہ آیا. تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ. ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک, تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر, میں نے خود ڈالنی ہے. چل گو اس کی, حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے. رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے.
تو اس کو کہا کہ اور تیل کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ جو چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان 2-3 کلو توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھے کہیں خراب تو نہیں ہو گئی؟ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیت پر نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا، جب تک 2 بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے زیادہ کیا، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا، ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی، وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی، تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے، پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہن نہ جاتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالنے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر ہے کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیرے بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے، یہ گناہ انسان سے مجبور کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے، آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائے اللہ ایمان کی موت عطا فرما، ایمان کی موت دے اللہ کرے، ایمان کی موت دے۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پرواز، کہ کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا کہ مسجد نبی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معبود کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے،
ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا۔ وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، ایک کبھی ملنے نہیں گیا تھا۔ اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی انہوں کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی۔ نشے کا عادی، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے۔ میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو۔ لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو، مہمان بڑے جمع ہو گئے، اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے۔ بڑے بڑے قد قلع، کوئی پوچھنے والا نہیں، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج، اور راج کرتی ہے جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں کہ بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بول، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے، جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا۔ اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی، اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے۔ گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کرے ہوئے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے۔
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा सत्तार है। और याद रखो, जब कोई उसकी रेट को चैलेंज करे, जब कोई उसके कानून को तोड़े, जब कोई अल्लाह की एलानिया नाफरमानी करे, फिर रब करीम की गैरत को, उसके अदल को जोश आता है। तौबा करे सच्ची, मस्जिद की हाजिरी दे पाबंदी के साथ। मेरी आपसे हमेशा ये गुजारिश रहती है कि मस्जिद की हाजिरी पाबंदी से दे। मैं अपील करता हूँ, दाढ़ी रख लोगे मेरे नबी का तरीका है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। वापस आ जाए, हमारी बका ना हमारे दीन में है। कोई नहीं हमें रखेगा, कोई नहीं रखेगा, कोई नहीं। मुझे मेरा एक दोस्त रात बता रहा था कि सऊदी अरब में एक शख्स ने 30 साल मेहनत की, तो जब वो मरा है वहीं उसके घर में फोन किया तो उसके घर वालों ने कहा जनाब आपको मुश्किल होगी डेड बॉडी भेजने में, वही दफन कर दे। हाँ, अगर उसका पैसा है तो वो जरा अकाउंट में भेज दे, बच्चियों को जरूरत है। ओ भाई, तू अकेला जाएगा, तेरे लिए मुश्किल हो जाए। अपने भी साथ यकीन करें, बच्चे दुआएं कराने आते हैं, कहते हैं हजरत जी दुआ करें अल्लाह अम्मा की सख्ती माफ कर दे। इसका मतलब क्या है कि अम्मा आप जाए, अब हमारा नंबर आए। बच्चे तो इंतजार कर रहे कि अब्बा जाए और गद्दी पे हमारा नंबर आए। तैयारी है, अकेले जाना है, अकेले सख्त सा मरहला है, अकेले सारा कुछ फेस कर दे। आज तौबा करें, वहां के कीड़े यहाँ रह के मारे, अपने साथ जुल्म न करें। हम इस काबिल नहीं कि वहां जाके मुकाबला कर सकें। बचे, अपने आप को महफूज करें, बचड़े, हिसाब अपना अपना देना है। किसी बाप ने अगर अपने बच्चों को हराम खिलाया तो बच्चे तो नहीं कह रहे थे ना कि हराम लेके आ, तो बाप ने हिसाब देना, वालिद ने। लिहाजा मेहरबानी फरमाए, अपने ऊपर रहम खाएं, अपने आप को सवारे। आज जुम्मतुल विदा है, तौबा करें, अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में बैठा करें, अच्छी बातें सुना करें ताकि दिल नरम रहे। उन जगहों से बचें जो गुनाह की तरफ लेके जाती, जुल्म से, ज्यादती से, जबर से बचें। अपने आप को अपने रब करीम की बारगाह में झुका दे। हमारा कहीं और गुजारा नहीं, कोई नहीं हमें पूछेगा। इकबाल रो पड़े आखिरी उम्र में, रो पड़े और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ना जहां में कहीं भी अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना खराब, तेरे अफवे बंदा नवाज में। पनाह सिर्फ अल्लाह रसूल की बारगाह में, बाकी कोई पनाह देने को तैयार नहीं है। दुआ करते हो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए।